खूबसूरत इलाकों की तरफ सफर भी खूबसूरत होते हैं और ये हमारे एक ऐसे ही खूबसूरत सफर की रुदाद है। हमारा ये सफर बालाकोट से शुरू होकर वादी कागान की खूबसूरतियों को समेटता हुआ चलास के पुरकशिश और दिलफरेब नज़ारों से गुजरता हुआ गिलगित के बारौनक बाजार में जाकर इख्तिताम पजीर होता है। गिलगित पाकिस्तान की तरफ जाता हुआ रास्ता निहायत ही दिलफरेब मनाजिर से भरा पड़ा है। ये रास्ता खूबसूरत मनाजिर, फलक बोस पहाड़ी सिलसिलों, मचलते दरियाओं और दुनिया की चंद बुलंद तरीन चोटियों के दरमियान से गुजरता है। सड़क कहीं सरसब्ज़ शादाब और पुरफिजा वादियों से गुजरती है तो कहीं संगलाख खुश्क बंजर तपते इलाकों में बल खाती हुई अपनी मंजिल की तरफ दौड़ती चली जाती है। रास्ते में कहीं दरियाए कुनहार के शिफाफ नीले पानियों का तरन्नुम सुनाई देता है तो कहीं पहाड़ों से सर टकराते दरियाए सिंध का शोर। बालाकोट का शहर क्रॉस करते ही कागान की खूबसूरत वादी ने हमें अपनी आगोश में ले लिया। 155 किलोमीटर पर फैली हुई इस जन्नत नुमा वादी के फितरी मनाजर आंख देखती है तो दंग रह जाती है। नारान की तरफ जाने वाला ये रास्ता गुजरने वालों को अपनी कुदरती खूबसूरती के हसार में जकड़े रखता है। इर्द गिर्द के हसीन जंगलात और पहाड़ इंतहाई दिलकश नजारे पेश करते हैं। इसी वजह से थका देने वाली शहरी जिंदगी से तंग, फितरत से कुर्बत के ख्वाहिशमंद सयाह इस इलाके का शौक से रुख करते हैं। जून जुलाई में जब पाकिस्तान के दीगर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में होते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा की इस वादी में मौसम इंतहाई खुशगवार होता है। बालाकोट से नारान तक के सारे रास्ते में दरियाए कुनहार सड़क के साथ साथ बहता चला जाता है। यह खूबसूरत दरिया लोलुस झील से अपने सफर का आगाज करता है और मीलों तक तिश्ना लबों की प्यास बुझाता चला जाता है। सतह समंदर से 2145 फुट की बुलंदी पर यह वादी अपने दामन में जिंदगी के हसीन रंग और फितरत के खूबसूरत रंग लिए हुए है। यहाँ कदम कदम पर बिखरे हुए मुजाहिर फितरत दस्ते कुदरत की अजीम मुसव्वरी पर दलालत करते हुए नजर आते हैं। पहाड़ों में गिरा हुआ ये बाजार सतह समंदर से कोई 2500 मीटर की बुलंदी पर सजाया गया है। दिलकश नज़ारों के साथ साथ ये शहर जदीद सहूलियात से भी आरास्ता है। सयाहों के क़याम व ताम के लिए इस बाजार में मुख्तलिफ मयार के 100 से ज़ायद होटल्स मौजूद हैं। नारान सयाहों की एक मशहूर तिलिस्माती हुस्न से आरास्ता मंजिल है। ये न सिर्फ मकामी बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी सयाहों का एक ख़ास मरकज़ है। खैबर पख्तूनख्वा की सकाफत की अक्कासी करती हुई मुख्तलिफ अशिया इस बाजार में फ़रोख्त की जाती हैं। इस बाजार की रौनकें मौसम गर्मा की मोहताज हैं, जबकि मौसम सरमा में सख्त सर्दी और बर्फबारी हर शय की तरह इस बाजार को भी मुंजमद कर देती है।
جھیل سیف الملوک اور یہاں کا سب سے اونچا پہاڑ ملکہ پربت ناران سے صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں، جن تک دشوار گزار راستوں کے باعث ان مخصوص جیپوں کے ذریعے پہنچا جاتا ہے۔ دریائے کنہار کی شور مچاتی لہروں میں کچھ کشتیاں رقص کرتی ہوئی نظر آئیں۔ بپھری موجوں میں اٹکیلیاں کرتی ان کشتیوں کو دیکھ کر ہم نے بھی اپنے آپ کو دریائے کنہار کی بے رحم موجوں کے سپرد کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس آبی کھیل کو رافٹنگ کہا جاتا ہے، جس میں ربڑ کی کشتیوں پر بیٹھ کر تیزی سے بہتے ہوئے دریا میں کشتی رانی کا شوق پورا کیا جاتا ہے۔ کشتی بے قابو ہو کر توازن کھو بیٹھتی ہے تو دلوں میں عجب دہشت پیدا کر دیتی ہے۔ لیکن ناران سے آگے ہماری گاڑی بلندیوں کا سفر طے کرتی جا رہی۔ جلکھڈ کی طرف آگے جاتا ہوا یہ راستہ اتنا دلکش ہے کہ اس پر سفر بھی ایک تفریح کی مانند محسوس ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگ سادہ زندگی گزارنے کے عادی ہیں اور یہی سادگی حسن بن کر ان کے چہروں سے چھلکتی ہے۔ پہاڑوں کی کوکھ میں پلنے والے یہ سادہ لوگ دل کے خوبصورت، ملن نثار، محنتی، جفاکش اور مہمان نواز ہیں۔ یہ لوگ پنچھیوں کی مانند صبح سویرے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں اور شام کو اپنی محنت کا ثمر لیے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیرے اپنے گھروں کی راہ لیتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسافران شوق جب یہاں سے آگے چلے تو یہ بستہ ہوا میں پھیلتی لذیذ پکوانوں کی خوشبو نے ان کے قدم روک لیے۔ خیبر پختونخوا کے اس روایتی ریسٹورنٹ میں لگی چارپائیوں کے دلکش اور تاباں رنگوں نے پرانے وقتوں کی یاد تازہ کر دی۔ ہم شہر سے کافی دور آ چکے تھے اور باہر ٹھنڈ تیزی سے پھیل رہی تھی۔ بجائے کسی اچھے ہوٹل کی تلاش میں خاک چھاننے کے شروع کر دی۔ آگ جی تیار ہو گئی ہے اور ہم انجوائے کریں، بہت زیادہ سردی ہے اور اس سردی میں اس آگ کا اپنا ہی مزہ ہے۔ اگلی صبح سورج کی تر و تازہ کرنوں کے ساتھ ہی ہم بھی نیند سے طلوع ہو گئے۔ آپ نے اس کارواں کو آگے بڑھایا۔ قدرت کی شان عظیم کا ایک اور شاہپارہ اب ہماری آنکھوں کے سامنے تھا، جھیل لولوسر۔ پہاڑوں کے بیچوں بیچ آسمان کے سائے تلے یہ سبز و نیلا پانی دیکھنے والی آنکھ کے لیے فطرت کا عطا کردہ حسین ترین منظر ہے۔ عین شوق لیے ایک بار پھر ہم محو سفر ہوئے بابوسر درہ کی جانب۔ جھیل سے کوئی 6-7 کلومیٹر آگے وادی آہستہ آہستہ ایک میدان کا روپ دھار لیتی ہے۔ یہ خوبصورت سرسبز چراگاہ گٹی داس کہلاتی ہے۔ 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک تفریحی یہ علاقہ شدید ٹھنڈا ہے۔ ہم سڑک پر آگے کی طرف بڑھے تو سڑک بل کھاتی گہرائی میں ڈوبتی محسوس ہوئی۔ ہم اپنی اگلی منزل کی طرف روان تھے کہ ہمیں کچھ حسین ننھے فرشتے نظر آئے۔ آپ کہاں سے آئے ہو؟ ہم آزاد کشمیر سے آئے ہیں۔ آزاد کشمیر کا نام سنا ہے کبھی؟ ہاں۔ کس طرف ہے؟ ہماری کتاب میں ہے۔ کون سی کتاب میں؟ معاشرتی علوم۔ معاشرتی علوم میں ہے۔
اس کے ساتھ آئی ہو. ان ننھے بچوں سے کچھ دیر گفتگو کرنے کے بعد ہم چلاس کی طرف روانہ ہو گئے. چلاس بابو سے ٹاپ سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہزاروں فٹ نشیب میں اترتا اعتبار سے ایک انتہائی گرم علاقہ ہے. یہ سرزمین اپنے اندر گرمائش کے ساتھ ساتھ ایک عجیب پر اسرار خاموشی بھی سموئے ہوئے ہے. قدرت نے اپنے تخلیق کردہ موسموں کی بھی کیا شان ہمارے سامنے آشکار کی. ایک طرف وادی کاغان کی یخ بستہ سرزمین تو دوسری طرف چلاس کے انتہائی گرم اور تیکھے علاقے. درختوں سے لدے ہوئے سرسبز پہاڑوں کی جگہ اب ریتلے خشک بنجر پہاڑوں نے لے لی تھی اور مسافران شوق کا یہ مختصر قافلہ شاہراہ قراقرم کی ریشمی راہ گزر پر دوڑتا چلا جا رہا تھا. دشوار گزار پہاڑوں میں تراشی 1300 کلومیٹر طویل یہ شاہراہ پاکستان میں حسن ابدال سے شروع ہو کر چین کے مقام کاشغر تک جاتی ہے. یہ شاہراہ دنیا کی سب سے بلند ترین پختہ سڑک ہے جو انتہائی دشوار گزار اور خطرناک ترین راستوں پر تعمیر کی گئی ہے. کٹھن دشوار بنجر صحرائی پہاڑوں کے دامن میں میلوں تک پھیلی ہوئی یہ شاہراہ اپنے اندر کئی خاموش داستانیں لیے ہوئے ہے. دریائے سندھ شاہراہ قراقرم کے ساتھ ساتھ بہتا ہے. دنیا بھر میں انڈس ریور کے نام سے پہچانا جانے والا یہ دریا تبت سے شروع ہو کر 3200 کلومیٹر کی طوالت میں کوئی 11,65,000 مربع کلومیٹر کے علاقے کو زندگی بخشتا ہے. تبت والے کہتے ہیں کہ یہ دریا شیر کے منہ سے نکلتا ہے. اس نسبت سے اسے شیر دریا بھی کہا جاتا ہے. دریا کا شور اور ٹھاٹھے مارتا پانی اپنے اندر اتنا روب رکھتا ہے کہ اوپر خطرناک سڑک پر سفر کرنے والے بہتے دریا پر نظر دوڑائیں تو دل کو دہلا دینے کے لیے کافی ہے. گلگت سے 45 کلومیٹر جنوب مشرق کی جانب ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جسے جگلوٹ کہتے ہیں. یہ 3 پہاڑی سلسلوں قراقرم، ہندوکش اور ہمالیہ کے سنگم پر واقع ہے. یہ وہ مرکزی سنگم ہے جہاں سے گلگت اور سکردو کے علاقے الگ ہوتے ہیں. دلکش اور قدرتی مناظر سے بھرے ہوئے اس 2 دن کے نشیب و فراز کے سفر کے بعد ہم بلاخر گلگت شہر میں پہنچ گئے اور یوں اس طویل مگر حسین سفر کو اپنی ایک منزل مل گئی.